آپ اے ایس کٹ سے آئے ہیں بیٹا؟ یس سر. کوئی گھبراہٹ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ایزی ہے؟ یس سر. پکی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال آپ سے پوچھیں. چلے جی پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ رحلت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود ام میں تھا؟ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درست جواب ہے جی. زبردست، بہت اچھے. دیکھیں یہ اعزازات ہیں. یہ ام المومنین امت کی مائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات ہیں اور ان اعزازات میں سے یہ ایک اعزاز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمام ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لائے تھے. آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وقت دن طے تھے کہ کون سی زوجہ کے گھر میں کس دن رہیں گے. تو جب بیماری کی حالت میں تمام ازواج سے یہ خود درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں رہوں، تو تمام ازواج نے اجازت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لائے اور وہیں پر اپنے آخری ایام گزارے. آخری وقت میں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں. کتنا عظیم رتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اور پھر اسی حجرے میں آپ علیہ السلام آج تک آرام فرمائیں. اپنی مرضی سے خواہش سے وہاں گئے تھے اور پھر آج تک نبی اسلام کا جو روزہ مبارک ہے جب مدینہ جاتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں نبی علیہ السلام آج بھی مدفون ہے اور وہ جو روزہ مبارک ہے اور وہ ہے جنت کا ٹکڑا. کیا ہے وہ؟ جنت کا ٹکڑا. کیونکہ آپ علیہ السلام جہاں موجود ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کا ٹکڑا. ریاض الجنہ. یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنے بڑے درجے ہیں ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دوسرا سوال بیٹا آپ کا پہلا جواب بالکل درست ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اعزاز جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں تھا. سیدہ خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی. کیا بات ہے جی، زبردست. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہماری بیٹیاں اتنے حوصلے سے جواب دیتی ہیں تو اور اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے جب ہماری بیٹیاں جو ہے نا اتنے حوصلے کے ساتھ جواب دیتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش اور ان سے محبت نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور باقی صاحبزادیوں سے. بیٹا بالکل جواب درست ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے اور اس اعزاز کے ساتھ ساتھ بڑا احسان ہے امت کے اوپر. نبی علیہ السلام جب آئے پہلی وحی جب نازل ہوئی آپ علیہ السلام جب گھر آئے تو بڑے پریشان تھے. بڑے جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر بڑا پریشر تھا، بڑی پریشانی تھی. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھارس بنی تھی. یعنی بیویوں کے لیے بھی ایک تربیت کا عنوان ہے. وہ ڈھارس بنی، حوصلہ دیا، تسلی دی اور پھر فرمایا کہ آپ پر اگر وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہ پہلی گواہی اور پہلی تصدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلا اعزاز تھا. پہلی مسلمان تھیں اور کسی کو یہ اعزاز اب حاصل ہو نہیں سکتا. بالکل جواب درست. آپ کے دونوں جواب درست ہیں. یہ سارے عنوان بیٹا آپ کی تربیت کے لیے، انہیں سیکھیں، انہیں سمجھیں اور ان شخصیات کو پڑھ کے اپنی زندگی گزاریں. تیسرا سوال، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اچھا جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جب وہ گھر پر آئے نبی علیہ السلام کے گھر پر آئے تو بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی صاحبزادی تھی جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین ہے. تو یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جب نبی علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لائے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے یعنی اپنی سگی بیٹی نے جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی کیا طرز عمل اختیار کیا؟ انہوں نے بستر لپیٹ دیا اور کیا کہا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مشرک اور ناپاک اس پر بیٹھے. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اب دیکھیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں باقی سب کچھ ختم. پھر باقی سب ختم. یعنی اپنے سگے والد کو، وہ اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اپنے سگے والد کو اب نبی محترم اپنے شوہر کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہی. حالانکہ والد ہوتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ نے باقی سب کچھ بھلا دینا ہے، پھر اور کسی کی محبت دل میں نہ رہے، پھر بڑائی صرف نبی کی رہے.
اور پھر نبی علیہ السلام نے پھر جو بڑائیاں جس انداز سے بتائی ہیں والد کے لیے، والدہ کے لیے، استاد کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، وہ پھر اس انداز سے ہماری آپ کی زندگی میں رہیں۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا درجہ کیا ہے، کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے والد کو بھی بیٹھنے نہیں دیا، اور کہا کہ میں آپ کو اپنے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی۔ چاروں جوابات آپ کے، 3 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غزوہ بدر میں اسلام کے شدید ترین دشمن امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال کی نشاندہی پر انصار نے قتل کیا۔ انصار نے قتل کیا، درست جواب ہے جی، بالکل درست ہے۔ اچھا یہاں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ انصار کون ہے؟ انصار نے قتل کیا، انصار کون ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے آڈینس میں سے کوئی بتا دے؟ مدینہ میں جو پہلے سے رہنے والے تھے۔ مدینہ میں جو پہلے سے لوگ رہتے تھے انہیں انصار کہتے ہیں، اور انصار کی بڑی شان ہے، ان کا دین اسلام پر بڑا احسان ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو مکہ میں قریش نے، کفار نے بڑا تنگ کیا، پریشان کیا، تو آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما گئے، اور مدینہ میں انصار نے، یعنی انصار انہیں کہا گیا جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے، اور یہاں جو مکہ سے لوگ گئے تھے انہیں مہاجرین کہا گیا تھا۔ ان مہاجرین کو پھر انصار نے جو ہے وہ ویلکم کیا تھا، اور اس خوبصورت انداز سے ویلکم کیا تھا کہ تاریخ میں وہ آج تک زندہ ہے وہ مثالیں، کہ اپنے گھر آدھے بانٹ کر دے دیے، اپنے مال آدھے بانٹ کر دے دیے، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی، انصار صحابی کی 2 بیویاں تھیں، 2 شادیاں تھیں، تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کروایا کہ یہ وہاں سے لٹے پٹے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انصار کا یہ ایک احسان، انصار صحابہ یہ۔ اور پھر جب غزوہ بدر بھی ہوا تھا، اور اس وقت صرف 313 جو ہے مسلمان صحابی تھے، اور وہاں ایک بڑا لشکر تھا، تو جب کفار نے للکارا تھا تو انصار اٹھ کر کھڑے ہوئے، یعنی مہاجرین کو نہیں کھڑے ہونے دیا، انصار اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ سب سے پہلے ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام پھر، لیکن وہاں سے مکہ والوں نے انکار کیا، نہیں ہم انصار سے نہیں مہاجرین سے مقابلہ کریں گے۔ تو بیٹا یہ چیزیں سیکھنے اور دیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ چاروں جوابات بالکل درست۔ 5واں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بزرگ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ درست جواب ہے جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے۔ بہت زبردست، 5 جوابات آپ کے درست ہیں۔ 50 مارکس کا راؤنڈ مکمل ہوا۔ ریپڈ فائر میرا بیٹا آپ نے مائک کے قریب ہو کر جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا ہے، اور پاس کرنا ہے اگر جواب نہ آئے۔ ججز ریڈی ہوں، آپ ریڈی ہوں تو میں ریڈی ہوں۔ روزہ کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ سن 2 ہجری۔ درست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18۔ درست۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت ام رومان۔ درست۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 5۔ درست۔ پاکستان، قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ 23 مارچ 1940۔ قرارداد، چلو 5 جوابات بالکل درست ہیں جی، زبردست، بہت اچھا مقابلہ جی، بہت اچھا مقابلہ۔ یہ میری بیٹیاں بڑا زبردست، بڑی زبردست تیاری کر کے آئی تھیں، اور بڑا زبردست مقابلہ کیا، دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلا، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ بیٹا۔ ناظرین 2 ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، باقی 2 ٹیموں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم چلتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ بہت زبردست مقابلہ چل رہا ہے، آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے، اگر کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔